اب اس محفل میں وہی شخصیت ہیں جو سدھارتھ نگر کی سرزمین سے چل کے آئے ہیں اور جو اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، نور قاسمی صاحب، ان کا اعزاز بھی ہوا۔ یہ کشی نگر کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم آپ کا سمان کر پائے، اور ہم سب کی کوششیں ہیں کہ آپ یہاں سے کچھ دعائیں دے کے جائیں ہم سب کو۔ بس ایک بڑے شاعر کا 4 مصرع پڑھ کے میں آپ کو آواز دوں سر، ہمارا بھی تھوڑا حق ادا ہو جائے حق کا کہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے، حوصلہ ہو تو ندی پار بھی کر سکتا ہے، ظلم خود کرنا اور الزام کسی پر رکھنا یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، اور ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے، ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم حضرات گرامی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو کے متوالے اور اہل قلم اہل سخن کا حسین امتزاج جو کشی نگر کی اس سرزمین پر ایسے جلوے بکھیر رہا ہے جو ایک تاریخ ساز پروگرام کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جائے گا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے۔ وقت اتنا نہیں، زبان قاصر ہے کہ کن لفظوں میں آپ کا شکر گزار بنوں، اور قابل مبارکباد ہیں آپ اپنے اپنے انداز سے۔ ہمارے مہمانان خصوصی عالی جناب رائنی صاحب اور ادھر بیچو خان صاحب اور ان کے ہمرکاب بہت سے لوگ تشریف فرما، عزت مآب کی یہ جلوہ آرائی ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور چونکہ مجھے ایک خدمت پر مامور کیا گیا تھا اس کی حیثیت سے بھی میں سب کا شکر گزار ہوں، تمام سامعین کرام کا اور شعراء اعظام کا بھی۔ اور وقت کی تنگ دامانی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ مزید گفتگو کو طویل کیا جائے، اس لیے دریا کو اب کوزے میں بھرنا ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ اس لیے بلا تاخیر سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام کو پرکھنا اور لکھنا سمجھنا، سخن سنجی، سخن فہمی، سخن دانی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایک فنکار جانتا ہے، اور کلام خود بولے کلام لکھنے والا نہ بولے، یہ شاعری کا کمال ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے داد کی بھیک بھی نہیں مانگتا ہوں، انصاف کی ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس لائق نہیں ہے تو بالکل آپ خاموش رہیے، اور اگر ہے اس لائق تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دعاؤں سے نوازیے۔ آئیے سب سے پہلے، اب تک یہ ناانصافی ہوتی رہی ہے، بلکہ اس کو ہم ایک بھولاپن بھی کہتے ہیں یا بھول سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ جس بزم کے زیر اہتمام یہ پروگرام یہاں منعقد کیا گیا تھا اس کا نام نہیں آیا ہے، رنگ سخن۔ اور اس کمی کو میں پورا کرتے ہوئے اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اور سب کی جانب سے میں چاہتا ہوں کہ بطور نذران عقیدت دعائیہ قطع ملاحظہ فرما لیں اور میرے ساتھ آمین بھی کہیں۔ عرض کیا ہے، آب زریں سے لکھی تحریر ہے رنگ سخن، آب زریں سے لکھی تحریر ہے رنگ سخن، آب زریں سے لکھی تحریر ہے رنگ سخن، بھائی چارہ پیار کی تصویر ہے رنگ سخن، بھائی چارہ پیار کی تصویر ہے رنگ سخن۔ شکریہ۔ بھائی چارہ پیار کی بہت ہی بہترین حقیقت آپ نے سنا، تصویر ہے رنگ سخن۔ یا الہی، اس دعا پر آمین کہیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ یا الہی تا قیامت بزم یہ قائم رہے، یا الہی تا قیامت بزم یہ قائم رہے، اہل فن کے خواب کی تعبیر ہے رنگ سخن، اہل فن کے خواب کی تعبیر ہے رنگ سخن۔ آمین۔ شکریہ بہت بہت۔ ایک قطع ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے، زبر جس ہر پل لکھا تھا اس پر زیر لکھا ہے، زبر جس ہر پل لکھا تھا اس پر زیر لکھا ہے، عجب سورج کی پیشانی پہ یہ اندھیر لکھا ہے۔ زبر جس ہر پہ لکھا تھا اس پر زیر لکھا ہے، عجب سورج کی پیشانی پہ یہ اندھیر لکھا ہے، اللہ پی کر تھرکتا ہے
جو معصوموں کی لاشوں پر لہو پی کر تھرکتا ہے، جو معصوموں کی لاشوں پر بدلتے وقت نے اس بھیڑیے کو شعر لکھا ہے، بدلتے وقت نے اس بھیڑیے کو شعر لکھا ہے۔ اور وقت اتنا نہیں ہے، بہت بہت شکریہ، میں سمیٹ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے ایک مکمل غزل جو آپ کے روبرو پیش کروں اور بس ان کا اختتام ہو جائے، ہم لوگوں کو بھی لوٹنا ہے۔ مطلع سماعت فرمائیں اور تہ میں اترنا آپ کا کام ہے، اور موجودہ دور کا آئینہ سامنے رکھیے اور پھر اپنی فہم و بصارت کا امتحان دیتے ہوئے تہ میں اتر کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور داد رسی کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں دعاؤں کا طالب ہوں اور ہمیشہ محتاج رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے مطلع سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے عدل کا دستور کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے عدل کا دستور کر کے رکھ دیا، زہر کو تریاق سے مشہور کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے عدل کا دستور کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے عدل کا دستور کر کے رکھ دیا، الزہر کو تریاق سے مشہور کر کے رکھ دیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ رقص کرتے ہیں اندھیرے روشنی کی لاش پر، رقص کرتے ہیں اندھیرے روشنی کی لاش پر، کس نے سورج چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا، کس نے سورج چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا۔ اور بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ داغ چہرے کا جو دیکھا دیکھنے والے نے کل، داغ چہرے کا جو دیکھا دیکھنے والے نے کل، داغ چہرے کا جو دیکھا دیکھنے والے نے کل، آئینہ جھنجھلا کے چکنا چور کر کے رکھ دیا، آئینہ جھنجھلا کے چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اگلا بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مالداروں نے، توجہ فرمائیں، مالداروں نے گدا کو اس قدر خیرات دی، مالداروں نے گدا کو اس قدر خیرات دی، مالداروں نے گدا کو اس قدر خیرات دی، عیش و عشرت نے اسے مغرور کر کے رکھ دیا، عیش و عشرت نے اسے مغرور کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بھی جہیز کے حوالے سے ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اب جہیزوں کے حریصوں نے جہیزوں کے لیے، اب جہیزوں کے حریصوں نے جہیزوں کے لیے، اب جہیزوں کے حریصوں نے جہیزوں کے لیے دلہنوں کو موت پہ مجبور کر کے رکھ دیا، دلہنوں کو موت پہ مجبور کر کے رکھ دیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ نور کو جھوٹی تسلی دے کے بہلاتا رہا، نور کو جھوٹی تسلی، ڈاکٹر صاحب، نور کو جھوٹی تسلی دے کے بہلاتا رہا، چارہ گر نے زخم کو ناسور کر کے رکھ دیا، چارہ گر نے زخم کو ناسور کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے عدل کا دستور کر کے رکھ دیا اور زہر کو تریاق سے مشہور کر کے رکھ دیا۔ اور اگر اجازت چاہیں تو بس اس طرح دیکھیے آخر میں جو ہے ایک قطعہ میں اردو کے نام بھی اپنا قرض سمجھتا ہوں اور اس قرض کو بھی اتاروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک غزل جو ہے، وقت نہیں ہے کہ ترنم سے پڑھ کر وقت کو لمبا کیا جائے، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں ٹائم لگ جائے گا، نہیں نہیں ٹھیک ہے، چلیے وہی قطعہ میں ترنم سے پڑھ دوں گا اور اس کی بھرپائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مطلع سماعت فرمائیں، ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا۔ لگا دیا ہے خون سارا پھول کے نکھار میں، لگا دیا ہے خون سارا پھول کے نکھار میں، جھلس رہا ہے جسم پھر بھی موسم بہار میں۔